السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں اور آپ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رہیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سورہ القاریہ کی آیہ نمبر 7 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورہ القاریہ آیہ نمبر 7۔ فہوا تو وہ، فی عیشتن زندگی میں ہوگا، راضیتن پسندیدہ، یعنی وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ آیہ نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ جس کے پلڑے یا جس کے وزن بھاری ہوں گے۔ آگے بات کی جا رہی ہے ایسا شخص جس کے پلڑے جس کے وزن بھاری ہوں گے، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ آیہ نمبر 7 میں آ رہا ہے ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لائف وداؤٹ وریز ہم کہہ سکتے ہیں پلیئریبل لائف ہوگی، پلیزنٹ لائف ہوگی، جس میں کوئی فکر پریشانی کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ عیشتن، اس کا روٹ ورڈ یا حروف اصلیہ عین یا شین ہے، اور اس روٹ ورڈ سے ہم بہت سے الفاظ دیکھتے ہیں عربی میں۔ جو بہت فیمس نام ہے عائشہ، وہ بھی عیشتن سے ہی نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی عین یا شین ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عیش، ٹھیک ہے، وہ بھی عیشتن سے ہی نکلا ہے اور اسی سے بنا ہے۔ عیش والی زندگی ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کون سی زندگی عیش والی ہم کہتے ہیں؟ جس میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کیا عیش کی زندگی ہے، کتنے آرام کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے راضیتن۔ راضیتن جو ہے یہ عیشتن کا ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے زندگی کی۔ کیسی زندگی ہوگی؟ آرام دہ، پسندیدہ، ٹھیک ہے، لائف فل آف کنٹینٹمنٹ، جس میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو لٹرلی اگر ہم بات کریں اس کے میننگ کی تو the one who is pleased۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں عیشتن خالی نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، عیش والی زندگی خالی نہیں آ رہا، بلکہ آگے آ رہا ہے راضیتن، ایسی عیش والی زندگی جس سے مومنین راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم عیش کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اکثر موقعوں پر بولتے بھی ہیں کہ فلاں کی زندگی بہت عیش و عشرت والی زندگی ہے، یا اس کی زندگی بہت عیش و عشرت سے گزر رہی ہے، یعنی بہت مزے سے گزر رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی وریز نہیں ہے، مسئلے نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ لیکن حقیقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے۔ ہمیں کوئی جتنا بھی خوشحال اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے، بہرحال زندگی کی آزمائشوں کا سامنا ہر کسی کو کسی نہ کسی حال میں کرنا ہوتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ فلی کنٹینٹمنٹ والی لائف اس دنیا میں پاسبل ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ کسی کو عیشتن والی زندگی جو ہے وہ ملے گی۔ عیشتن راضیتن،
یہ والی لائف تمام انسانوں کو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری ہوگی، ان کو نصیب ہوگی جنت میں۔ یہ انعام ہوگا مومنین کے لیے کہ اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے جو مشکلات، پریشانیاں، گھبراہٹیں فیس کیں اور حق پر چلنے کے راستے کو ترک نہیں کیا، اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی اطاعت میں زندگی کو گزارا، اطاعت رسول کی، تو انہیں یہ انعام دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور عیشت راضیۃ کے لیے پھر وہی بات کہ ہمیں بھاری اعمال کرنے ہوں گے، اور اعمال کو وزنی کرنے کے لیے کون سی دو باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں؟ اخلاص نیت اور اطاعت رسول، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اینڈ پہ یہ کہ جب کبھی آپ کو زندگی کی مشکلات، زندگی کی پریشانیاں یا تکلیفیں تھکانے لگیں، تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اور اس کی مدت، اس کا ٹائم بہت کم ہے، اور آگے ہمیں جس زندگی میں جانا ہے وہ بہت لمبی ہے۔ اور اگر ہم نے آج ان تھکاوٹوں کو، ان مشکلوں کو صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا، تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ہمیں عیشت راضیۃ ملے گی۔ جنت کے دروازے پر جو فرشتے ہوں گے، جو داروغے ہوں گے، وہ بھی جنتیوں کو ویلکم کریں گے اور ان کو دعا دیں گے ہمیشہ وہاں رہنے کی۔ سورہ الفجر میں 27-30 میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی ہو کر، یعنی پسندیدہ بن کر، فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنائیں، اور جنت کے داروغے، جنت کے دروازے پہ کھڑے فرشتے ہمیں بھی وارم ویلکم کریں۔ اللہم اجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔